ماقبل چند جمعۃ المبارک سے حقوق العباد اور پھر اس میں بہن بھائیوں کے حقوق کے متعلق گفتگو جاری تھی۔ انشاءاللہ عز و جل آج بہن کے حقوق کے متعلق گفتگو ہوگی۔ رب تبارک و تعالی کلمہ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے لوگوں کو صلہ رحمی کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اے لوگو وہ رب کے جس کے نام پر مانگتے ہو اس سے ڈرو، اور والارحام اور قریبی رشتہ داروں کا لحاظ رکھو۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر قریبی رشتہ داروں کے اندر جو بہن بھائی ہیں ان کا رشتہ نہایت قریبی ہے۔ بہن بھی قریبی رشتہ داروں کے اندر آتی ہے اور انتہائی قریبی رشتہ ہے۔ شریعت کے اندر بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا، بلکہ شریعت اسلامیہ میں بہن اگر محتاج ہے، بھائی مالدار ہے، تو بھائی پر صلہ رحمی کے ساتھ پیش کر آنا واجب ہے۔ بہن کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اس صورت کے اندر واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے ہمارے پاس بے شمار تعلیمات ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنی 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں، 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہا، ان کا خیال رکھتا رہا، ان کی خبر گیری کرتا رہا، وہ جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر 4 انگلیوں کو جوڑ کر ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان کی پرورش کرے گا، ان کی خبر گیری کرے گا، تو وہ جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے اندر قرب کی بشارت عطا فرما دی، ہو بیر ضیاء نظر کرم سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب ہو جائے تو پھر اس کے علاوہ بندے کو چاہیے کیا؟ کتنا خوش نصیب شخص ہوگا جسے جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس مل جائے۔ لیکن یہ بشارت اس چھوٹے سے عمل پر ہے جس سے آج ہم غافل ہیں۔ بہنوں کا حق ہم ادا نہیں کر پاتے، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پاتے، بلکہ بہنوں کا حق غصب کرتے ہیں، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ وراثت کے اندر جو ان کا حق بنتا ہے بھائی وہ حق چھین لیتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے تو بڑی اعلیٰ مثالیں رقم فرمائی۔ صرف اپنی بہنوں کی پرورش کی خاطر بیوہ عورتوں سے نکاح کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی 6، 7 یا 9 بہنیں تھیں، ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی پرورش کے لیے جب انہوں نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلوب بھی یہی ہے، شریعت کا مطلوب بھی یہی ہے کہ بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، بہنوں کے حقوق ان کو ادا کیے جائیں، بہنوں کے گھروں پر جا کر ان کو تحائف دیے جائیں۔ بہنیں بھائی کے دروازے پر آئے تو پھر انہیں خالی ہاتھ نہ بھیجا جائے۔ ہمارے پاس اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوات کا دور آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی بہنیں تو نہیں تھیں، لیکن رضائی بہنیں، چچا زاد بہنوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز معاشرت تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو صلہ رحمی کی، جب وہ گھر پر آئیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو نوازا، یا کسی کے گھر پر گئے تو اس کو نوازا۔ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔
جب غزوات کا دور آیا، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک قبیلے والے سے جنگ کی، وہ قبیلہ اسلام کا نہایت سخت مخالف، معاند اور دشمن تھا، جب مسلمانوں کو اس قبیلے کے ساتھ جنگ کرنے کا موقع ملا، فتح حاصل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس قبیلے کے لوگ تھے ان کو قیدی کر لیا، وہ قید میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فدیہ مقرر کیا کہ بھئی اتنا فدیہ دو گے تو تمہارے قیدی آزاد کر دیں گے۔ اب وہ قبیلے کے بڑے لوگ وہ گھر گھر جا کر دستک دے کر اپنے قیدی چھڑوانے کے لیے فدیہ اور ٹیکس جمع کر رہے تھے، تو اچانک انہوں نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر دستک دی، تو حضرت شیمہ کا نکاح بھی اسی قبیلے میں ہویا ہوا تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن نے جیسی دستک سنی، دروازہ کھولا تو پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہمارے قیدی ہیں، ان کو چھڑانا ہے، فدیہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ کس بات میں قیدی ہیں؟ تو سارا ماجرا بتایا گیا۔ کہا کہ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے قیدیوں کو گرفتار کیا ہوا ہے، ہمارے قبیلے والوں کو گرفتار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے تم مجھے ساتھ لے جاؤ، فدیہ جمع نہ کرو۔ کہا تمہیں کیسے ساتھ لے جائیں؟ کہا اس وجہ سے کہ وہ رشتے کے اندر میرا بھائی ہے۔ تو وہ ساتھ لے گئے، شناخت کرانے کے لیے لے گئے۔ جب قبیلے والے لے کے جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی طرف، وہاں خیمے کے ارد گرد صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے تلواریں سونت کر کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے قریب جیسی وہ حضرت شیمہ کو لے کر پہنچے، صحابہ نے جیسی دیکھا تلواریں آگے کر لی، کہا کہ اے عورت رک جاؤ، آگے خیمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ ہے، وہاں تو اجازت کے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے، خلو سبیلی، اے لوگوں میرا راستہ چھوڑ دو، وَاعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، تم جانتے نہیں ہو کہ میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ حوالہ اور یہ رشتہ سنا، صحابہ کرام نے اپنے سر ان کی عزت کی خاطر نیچے کر لیے، وہ آگے بڑھ گئیں۔ جیسی خیمے میں پہنچتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے لیے چادر بچھائی، ان کو عزت دی، کہا کہ بہن خیریت سے آنا ہوا؟ کہا کہ قبیلے والے گھر میں فدیہ لینے کے لیے پہنچے، تو میں نے کہا کہ میرے قبیلے والے گرفتار ہیں، لہٰذا میں نے کہا کہ میں ان کی سفارش کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر بہن نے آ کر جب سوال کیا، انتہائی سخت اسلام کے مخالف تھے، اسلام کے معاند اور دشمن تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہن کا کلمہ واپس نہیں کیا۔ بہن نے کہا کہ ان کو چھوڑا جائے، کہا کہ آنے کی کیا حاجت تھی؟ اے میری بہن، اگر تم لکھ کر ہی رکا بھیج دیتی، اگر پیغام بھیج دیتی، ہم ان کو ویسی آزاد کر دیتے۔ لو ہم نے ان کو آزاد کیا۔ اب جب آزاد کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب بھی میں نے قیدیوں کو آزاد کیا تمہاری مشاورت سے آزاد کیا، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ میں نے ان کو ویسی آزاد کر دیا؟ تم اس پہ ناراض تو نہیں ہو؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مختار کل ہیں، آپ کو کیا ہمارے مشورے کی حاجت ہے؟ لیکن پھر بھی آپ وجہ بیان فرما دیں۔ کہا کہ اس لیے کہ بھائی کے دروازے پر جب بہن آ جائے تو پھر بھائی چوں چڑا نہیں کرتے، پھر بھائی ایسے ہی ان کو نواز دیا کرتے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا روشن پہلو ہے کہ جب بہنیں بھائی کے دروازے پر آئیں تو پھر ان کو خالی ہاتھ لٹایا نہیں جاتا۔ لیکن آج افسوس کہ خالی ہاتھ لٹانا تو دور کی بات، آج تو ان کو عطا کرنا دور کی بات، ان کو تحائف دینا دور کی بات، آج بھائی غریب بہن کے گھر جانا پسند نہیں کرتا۔ بھائی اگر امیر ہے، اس کو رب تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو وہ یہ اپنا بڑا پن اس کے اندر آ گیا ہے، وہ اپنا تکبر سمجھتا ہے، وہ اس کو اپنی کم تری سمجھتا ہے کہ اگر میں چلا جاؤں گا میرا اسٹیٹس گر جائے گا۔ وہ اپنی غریب بہن کے گھر نہیں جاتا،
لیکن شریعت نے ہمیں جو ضابطے اور اصول دیے کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے تو تم پر یہ واجب ہے کہ غریب بین کی کفالت کرو۔ وراثت کے مطابق غریب بین کی کفالت کرنا واجب ہے، لیکن آج حال بحال ہے، بھائی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ پر بیٹھ کر مہنگے مہنگے کھانے کھا رہا ہے، بین غریب ہے، گھر کے اندر اس کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں، بین کے پاس اپنے بچوں کی پرورش کے لیے گھر کے اندر نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے، لیکن بھائی اپنی بیٹی کی سالگرہ منا رہا ہے، بین کے پاس اپنی بیٹی اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، لیکن بھائی اپنی بیوی کی سالگرہ منا رہا ہے، اپنی سالگرہ منا رہا ہے، لیکن بین ادھر غربت میں پس رہی ہے، لیکن بھائی کو اس کا احساس نہیں ہے، بھائی اپنے دوستوں کو مہنگے مہنگے تحائف دے رہا ہے، لیکن عید پر بھی اپنی بہن کے گھر جا کر تحفہ دینا اسے نصیب نہیں ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کو مطلوب ہے کہ اگر بھائی مالدار ہے، بہن غریب ہے، اس پر یہ واجب ہے کہ حصہ وراثت کے مطابق اس کی کفالت کرے، اگر وہ نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا۔ ہم تو آج بہنوں اگر بہن گھر پہ آئے اس کو تحائف دینا تو دور کی بات، اس کے گھر جانا ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اب چلتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بہنوں کے گھروں میں گئے؟ غریب بہنوں کی گھروں میں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انداز اختیار کیا؟ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فتح مکہ تاریخ اسلام کا بڑا عظیم دن ہے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، بڑے بڑے رؤساء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیے، آپ میرے گھر آئیے، میں اس کو اپنے لیے بڑا سمجھوں گا، بڑی عزت سمجھوں گا کہ آپ میرے گھر آئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے رشتہ دار بھی تھے، امیر بھی تھے، سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دے رہے تھے، لیکن اس دن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کے گھر میں گئے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن تھی، حضرت ام ہانی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر جا کر دستک دی، چپکے سے سواری سے اترے، دستک دی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو دعوت بھی نہیں دی تھی، میں غریب تھی، میرے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ میں ان کی دعوت کر پاتی، میرے گھر تو صحیح بستر بھی نہیں تھا کہ میں ان کے لیے بچھا سکتی، میں شرمندہ تھی کہ کس منہ سے اپنے امیر بھائی کو دعوت دوں، میرا وہ بھائی کہ جو متفقہ کر کے آج فاتحانہ شان کے ساتھ ایک سردار بن کر داخل ہو رہا ہے، آج اس غریب جھونپڑی کے اندر غربت کے اندر بہن رہتی ہے، وہ کس انداز سے یہاں آئے گا؟ میں نے دعوت بھی نہیں دی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب امراء کی دعوتوں کو ٹھکرایا اور سیدھا اپنی غریب بہن کے گھر جاتے ہیں، دستک دی، گھر آئے تو کہا کہ اے بہن مجھے کھانا کھلاؤ۔ آج میں نے سوچا کہ آج مکہ فتح کیا ہے، بڑی مشکلات دیکھی ہیں، آج تک پریشانیاں ہی دیکھی ہیں، لیکن آج مکہ کے اندر جب سکھ اور چین ملا ہے، میں نے چاہا کہ بہن کے گھر جاؤں، اور تو رشتہ دار نہیں رہتے، تاکہ میں اپنے والدین کو یاد کروں، اپنے چچا کو یاد کروں، اپنے دادا کو یاد کروں، تو اس لیے میں تمہارے گھر آیا ہوں۔ اور ابھی شب معراج آ رہی ہے، اسی گھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی شب رب تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کھانے کا کہتے ہیں، بہن غریب تھی، گھر کے اندر کہتی ہیں صرف گرم پانی ہے، کھانا بھی نہیں ہے، صرف سرکہ رکھا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے ایک روٹی کا باسی ٹکڑا پیش کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کیا، کہا کہ بہن سالن لے کر آؤ، تمہیں پتہ ہے کہ سالن کے ساتھ روٹی اچھی لگتی ہے، وہ سرکہ لے کر آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ہم جب آج بہنوں کے گھر جاتے ہیں ہمارا طرز کیا ہوتا ہے، اگر کھانا عمدہ بھی پکا ہو ہم نقص نکال کر رہتے ہیں، کیا سرکہ کبھی ہم نے کھایا ہے؟ سرکے کے ساتھ روٹی کھائی جاتی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے، جب سرکہ ملا اور باسی روٹی ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہن کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نعم الادام والخل، سرکہ کیا ہی عمدہ سالن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بہن
پانی بھی لے کر آؤ۔ گرم پانی تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حالانکہ ٹھنڈا پانی پسند تھا، تو آپ علیہ وہ فریج والا نہیں، ویسی وہ جو مٹی کے برتن میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا، لیکن پھر بھی کہا کہ کیا ہی عمدہ کھانا کھلایا۔ آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑے دنوں کے بعد آج اتنی لذت حاصل ہوئی ہے بہن کے ہاتھ کا کھانا کھا کر۔ تو مجھے بتائیں کیا آج غریب بہنوں کے گھروں میں ہمارا جانا اسی طرح ہوتا ہے؟ آج تو اگر ہمیں اچھا کھانا نہ ملے ہم بعد میں باتیں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن غریب بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا محبت بھرا یہ انداز یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ وہ بھائی ذرا غور کریں کہ جب اپنے غریب رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں تو کھانا صحیح نہ ملنے پر جو ان کو شرمندہ کرتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دو واقعات جو میں نے سنائے، ایک رضائی بہن کا واقعہ ہے اور ایک چچا زاد بہن کا واقعہ ہے۔ حضرت شیمہ حقیقی بہن نہیں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جو حقیقی بہن ہوگی اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ چچا زاد بہن کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سلوک ہے، تو پھر حقیقی بہن کی غربت کا تماشا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تصور کریں گے؟ اس لیے وہ بھائی کے جس نے اور اس کی بہن نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، لیکن آج وہ اپنی ان بہنوں کا حق غصب کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو حدیث میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں سنائی تھی کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا باپ لگتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے بیٹے کی جگہ پر ہے، اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے بڑی بہن چھوٹی بہن کی ماں لگتی ہے، بڑا بھائی چھوٹی بہن کے لیے باپ لگتا ہے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باپ کا اپنی بیٹی کے لیے کیا مقام ہے، باپ اپنی بیٹی کے لیے کیا تصور کرتا ہے، کیا باپ اپنی غریب بیٹی کا ساتھ دیتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے یا پھر اس کا حق بھی غصب کرتا ہے؟ لیکن آج معاشرے کے اندر حال بحال ہے، آج بھائی دیگر اپنے دوستوں کو تو راضی کر رہا ہے لیکن اپنی بہنوں کا حق مار رہا ہے۔ شریعت نے تو یہ کہا کہ بہن کا حق ادا کیا جائے، بلکہ شریعت نے تو یہ کہا کہ بہن اگر غریب ہے بھائی امیر ہے اس کی کفالت اس پر واجب ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ بہن کو وراثت کے اندر جو حصہ ملا باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے، بھائی نے کیا اس کو لوٹا نہیں، ناجائز قبضہ نہیں کیا؟ ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متعلق جو ہمیں فرمایا، اگر بہنوں کی کفالت اس انداز سے کرے گا، ان کی خبرگیری رکھے گا، وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن اگر جس کی صلہ رحمی اس پر واجب ہے اس کا حق تلف کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی وعید کو بیان فرما دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ بِهِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، وہ کہ جس کی صلہ رحمی واجب تھی جو اس کو توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کر کے زمین کے اندر فساد فرماتے ہیں، اور سن لو اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے لعنت ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملعون قرار دے دیے گیا ہے اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پتہ چلا کہ بہنوں کے ساتھ غریب بہنوں کے ساتھ جو صلہ رحمی کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا، جو قطع رحمی کرے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی غریب بہنوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔